بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو الحسن فدک لے لو، میں اسے تمہیں واپس دلوا دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، لیکن جب خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے مکمل حدود کے بغیر نہیں لوں گا۔ خلیفہ نے کہا کہ اس کی حدود کہاں تک ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اگر میں نے اس کی حدود متعین کر دی تو آپ مجھے نہیں دیں گے۔ اس پر خلیفہ نے کہا، مجھے آپ کے جد اعلیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی قسم، میں ضرور دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پہلی سمت مقام عدن تک ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہارون رشید کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کہنے لگا، مزید بیان فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی دوسری سمت مقام سمرقند تک ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر فرمایا، اس کی تیسری سمت افریقہ تک ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، آپ مزید فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی چوتھی سمت سیف البحر کے اس مقام تک ہے جو خضر اور آرمینیا سے متصل ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے اٹھ گیا تو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں اس کی حدود متعین کر دوں تو آپ مجھے نہیں لوٹائیں گے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے حج کیا تو اس دوران امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر پر سوار ہو کر اس سے ملاقات کی۔ اس پر ہارون رشید نے کہا، آپ جیسے حسب و نسب اور مقام و مرتبے والا شخص مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے خچر پر سوار ہو کر کیسے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خچر گھوڑے سے پست اور گدے کی کم تری سے بلند ہے اور بہتر معاملہ بھی درمیانی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، آپ لوگوں کو یہ گمان کیوں ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت زیادہ قریب؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور تمہاری بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجتے تو کیا تم قبول کرتے؟ اس نے کہا، سبحان اللہ، بلکہ میں تو اس بات پر عرب و عجم میں فخر کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رشتے کا پیغام نہیں بھیجتے اور نہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرتے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ہم ان کی اولاد ہیں، تم لوگوں کو نہیں، یعنی تم ان کی اولاد نہیں ہو۔ بس جب اولاد نہیں تو رشتہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اس لیے ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور اولاد ہی اپنے والدین کے زیادہ قریب ہوتی۔ اسی طرح ایک موقع پر خلیفہ ہارون رشید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا، آپ حضرات کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، حالانکہ آپ لوگ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت تلاوت ترجمہ، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا بھی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں تھے، پھر کیسے انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا؟ صرف ان کی والدہ مریم کی نسب کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ان سے فرما دیجئے، آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے مبالغہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا۔ تو حسن و حسین اس قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو خانہ کعبہ کے نزدیک لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، لوگ آپ سے خفیہ طور پر بیعت ہوتے ہیں جبکہ ظاہری طور پر ہم سے بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم صرف جسموں کے حاکم ہو جبکہ ہم دلوں کے حاکم ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کی تو عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ اس طرح وہ حاضرین کے سامنے اپنی نسبت پر فخر کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یوں سلام عرض کیا، اے میرے والد، آپ پر سلام ہو۔ بس ہارون رشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن، بلا شبہ تمہارا یہ فخر کرنا حق ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں۔